بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال أقضه عنها. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن عبادہ فتویٰ لیے، آپ سوال کرے نظر کے بارے میں، یعنی منت کے بارے میں. کان علی امہ، جو ان کے والدہ جو ہیں سعد بن عبادہ کے والدہ منت مانگے تھے اپنی زندگی میں. توفیت، اور ان کا انتقال ہوگا، قبل ان تقضیہ، اس سے پہلے کہ وہ نظر کو پوری کرتے آپ کا انتقال ہوگا آپ کی والدہ کا. تو فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا، تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقضہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی نظر کو جو ہے نا، ان کی نظر کو آپ پوری کرو. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حقوق واجبہ مالیہ کو پورا کرنا میت کے وارثوں کی ذمہ داری ہے، واجب ہے ان کے لیے. اس لیے بہت میت کی طرف سے اسے پورا کرنے کی وصیت ضروری نہیں، کیونکہ والد اور والدہ کی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بچوں کو تو معلوم ہے کہ فلاں میرے والد اور والدہ جو ہے نا فلاں منت مانگے تھے، تو ان کے لیے واجب ہے ورثہ کے لیے کہ وہ اس کو پورا کرے، وصیت کرنے کی ضرورت نہیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہی ہے. تو سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے. تمام غزوات میں انصار کا علم ان کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. جتنے بھی غزوات ہوئے آپ کے ایمان لانے کے بعد، تمام غزوات میں جو ہے نا انصار جو تھے مدینہ کے لوگ، تمام مدینوں کے لوگوں کو سردار بنائے تھے آپ کو، اور جنگوں میں آپ کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیتے تھے، لیوا. تو اور آپ عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، پیراکی اور تیر اندازی کے ماہر تھے آپ. اسی لیے آپ کو یعنی کامل یعنی حرفن مولا کہا جاتا تھا. کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، اور آپ رات میں روز رات ہوتے ہی آواز لگاتے محلوں میں جا کے کہ ہے کسی کے پاس، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو میرے پاس کھانا ہے، اور کسی کو گوشت کھانے کی ضرورت ہے تو میرے پاس گوشت ہے. تو آپ سخی تھے اور لوگوں میں جو ہے نا سخاوت اور کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو. آپ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زندہ تھے، اور بغیر کسی آپ کے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کیے کہ چلے گئے دمشق، اور وہیں پر انتقال ہوا آپ کا. دوسری حدیث ہے ان ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ قال، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نذر رجل، ایک آدمی جو ہے نا منت مانگا، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان ینہر ابلا، منت کیا تھی وہ کہ قربانی کروں میں ایک اونٹ کی، بھی بوانا ایک علاقہ ہے وہاں پر. فآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فسألہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال هل كان فيها وثن يعبد، تو آپ نے فرمایا کیا اس جگہ پر، بوانا کی جگہ پر، وہاں پر کوئی بت ہے کیا مشرکین کا، کفار کا، کوئی دیوی وغیرہ بت ایسا جو جس کی پوجا کرتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا، اس نے کہا کہ نہیں. وثن یعبد، قال لا. قال فهل كان فيها عید من اعیادہم، تو آپ نے پھر فرمایا کیا مشرکین کے عیدیں میلے وغیرہ وہاں پر ہوتے تھے، کیا اس جگہ پر ایسا کچھ پروگرام ہوتا تھا ان کا؟ تو اس شخص نے فرمایا نہیں. فقال لا. فقال اوفی بنذرک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوفی بنذرک، اپنی نظر کے ساتھ وفا کرو، اپنی نظر یعنی اپنی نظر پوری کرو. فإنه لا وفاء لنذر في معصیت اللہ، کیونکہ نظر پوری نہیں کرنا الا کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں، معصیت میں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس کے ساتھ نافرمانی میں نظر نہیں کرنا. یعنی مثلا کوئی نظر آدمی مانگ لیا کہ میں شراب پیوں گا، یہ کام ہو گیا تو، یعنی تو میں وہاں پر جو ہے مشرکین کی کفار کی جگہ پر جا کے میں جو ہے نا بکرا کاٹوں گا، تو یہ اس کا وہ نہیں ہے، اس کو پوری نہیں کرنا. فإنه لا وفاء لنذر في معصیت اللہ ولا فی خطیۃ رحم، اور نہ تو رشتہ داری کو توڑنے کی اگر کوئی نظر مانا تو وہ بھی نہیں کرنا. ولا فیہما لا یملک ابن آدم، اور آدمی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے بڑی چیز کی نظر ماننے، اب اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے.
تو ظاہر بات ہے نہیں کر سکتا آدمی، تو اسی نظر نہیں مانگنا ہے۔ دوسری حدیث ہے وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یوم الفتح یا رسول اللہ انی نذرت ان فتح اللہ علیک بمکہ ان اصلی فی بیت المقدس فقال صلیھا ہنا فسألہ فقال صلیھا ہنا فسألہ فقال فشأنک اذن۔ ایک شخص آیا، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فتح مکہ کے دن، جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن آیا، آ کے بولا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے نظر مانا تھا کہ میں اگر آپ کے ہاتھ پہ مکہ فتح ہو گیا تو میں مسجد اقصیٰ میں جا کے بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں گا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں پڑھو، حرم میں پڑھو۔ تو وہ شخص پھر پوچھا یا رسول اللہ میں منت مانگا تھا مسجد اقصیٰ میں جا کے پوری کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مکہ میں پڑھو۔ تو پھر وہ شخص پھر پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو اگر ایسا ہے تو وہیں پر کرو۔ تو اس حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اگر آدمی کوئی چیز نظر مانا تو اگر نظر پوری کرنے کے لیے اس سے بہتر چیز ہے اگر تو وہ کرے۔ مثلا وہ آدمی نظر مانا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھوں گا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب جو ہے نا حرم میں پڑھنے کا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم قریب بھی ہے تمہارے اور اس میں پڑھو تم، کیونکہ زیادہ تقوی کی چیز ہے، زیادہ اللہ جو ہے نا اجر و ثواب کی چیز ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تیسری حدیث ہے وہاں ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کرنا جائز نہیں ہے عبادت کی نیت سے، زیارت کی نیت سے، الا کہ 3 مساجد کو صرف۔ وہ کون سے مساجد ہیں؟ الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرامی و مسجد الاقصیٰ و مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضیلت کی نیت سے اور اجر و ثواب کی نیت سے اور عبادت کی نیت سے سفر جو ہے نا 3 چیزوں کا جائز ہے، حج و عمرہ کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اجر پانے کے لیے، اور مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد الاقصیٰ، بیت المقدس، یہ تینوں مساجد میں آپ سفر کر سکتے ہیں فضیلت کی نیت سے اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ دوسری جگہ جانے کا حکم نہیں ہے، جیسا کہ لوگ جاتے ہیں ہم اجمیر جا رہے ہیں، ہم گلبرگہ جا رہے ہیں، وہاں پر ثواب حاصل کریں گے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو ہے نا واضح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔